فإن لم تجد فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے معاذ اگر وہ مسئلہ تجھے سنت میں بھی نہ ملے پھر کیا کرے گا؟ فرمانے لگے حضرت اجتہد برائیی، ایسے مقام پر میں اپنی رائے سے اجتہاد اور قیاس کروں گا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے اس جملے کی تحسین فرمائی، فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یحب ویرضی۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جس نے اپنے پیغمبر کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جس پر رب بھی راضی، رب کا رسول بھی راضی، اور ان کی چھاتی میں یوں ہاتھ مارا۔ یہ اشارہ کہ کیا بہترین چھاتی ہے جس سے کیسی بہترین علمی باتیں نکلتی۔ آج اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو مسئلہ قرآن پاک میں نہ ہو، حدیث شریف میں نہ مل سکے، اجتہاد کا اہل ہو وہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ اگر اجتہاد ممنوع ہوتا، حجت نہ ہوتا اور اسلامی نقطہ نظر سے وہ مردود ہوتا تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ فرماتے کہ تو نے قرآن کریم کے بعد، حدیث شریف کے بعد اجتہاد کا نام کیوں لیا؟ اور آپ نے سنا کہ آپ نے الحمدللہ سے اس کی تحسین بھی کی اور ان کی چھاتی پر ہاتھ مار کر کے عملاً بھی اس کا ثبوت۔ یہ صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ جن مسائل میں قرآن کریم اور حدیث شریف سے روشنی نہیں پڑتی، ایسے مقامات پر مجتہد اجتہاد کر سکتا ہے، اور جب اجتہاد کر سکتا ہے تو فیصلہ لانے والا اس کی بات مان سکتا ہے۔ آپ نے گورنر بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھنا، بعض لوگ مغالطہ دیتے یا مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تقلید والوں نے اماموں کو مسند رسول پر بٹھا دیا۔ حاشا وکلا، یہ میرا مغالطہ۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے علاوہ جتنے پیغمبر دنیا میں گزرے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی ذات گرامی تک تمام پیغمبر معصوم ہیں۔ جو بات آپ کی زبان سے نکلی ہے، سند اس کی صحیح ہو، اس میں خطا کا احتمال نہیں پیدا ہو، وہ بالکل حق ہے اور صحیح ہے، معصوم کی زبان سے نکلی، بخلاف کسی اور مجتہد کے۔ ہمارا مجتہدین کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ المجتہد یخطئ و یصیب، مجتہد سے خطا بھی ہو جاتی ہے، مجتہد صحیح بات کی طے کو پہنچ بھی جاتا ہے۔ مجتہد معصوم نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ نبی معصوم ہے، مجتہد معصوم ہے۔ نبی کا جو قیاس ہوگا، اگر اللہ کی طرف سے تنبیہ نہ ہوئی، وہ بھی حکمن وحی کے معنی میں معصوم ہے۔ اور مجتہد امام بڑے سے بڑا امام ہو، معصوم ہے۔ اب فرق تو نکلا ہے کہ مجتہد غیر معصوم ہے، نبی معصوم ہے۔ مجتہد کے اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے اور رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ نبی کی بات میں سند صحیح و خطا کا احتمال نہیں۔ جو بات آپ نے فرمائی کہ یہ خوب ہے،
میرا اور میرے تمام بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے فرمایا یہ خوب ہے، ساری دنیا کے عقل مند، ساری دنیا کے فلسفی، تمام دنیا کے منطقی اکٹھے ہو کر کے اس خوب میں خرابی نہیں ثابت کر سکتے، اور جس چیز کو آپ نے فرمایا کہ یہ خراب ہے تو ساری دنیا کے دانشور اکٹھے ہو کر کے اس میں خوبی نہیں ثابت کر سکتے۔ اب سمجھنے کے لیے تو اتنی بات کافی ہے کہ مسند رسول پر مجتہد کو بٹھلانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ رسول معصوم ہے، مجتہد معصوم نہیں، ان کا اجتہاد درست بھی ہو سکتا ہے، خطا بھی ہو سکتا ہے۔ بات میری سمجھ آتی ہے؟ اور اس میں یہ بات بھی یاد ہے، مجتہد ہو، پانچواں سوار نہ ہو، وہ مجتہد، اس سے خطا بھی ہو تو اس کو خطا پر بھی گرفت نہیں۔ بخاری شریف میں روایت، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتہد اجتہاد کرے اور اجتہاد کی وجہ سے صحیح بات کی تہ کو پہنچ جائے، دو نظر کا مجتہد ہے، اور اگر اس کے اجتہاد میں خطا واقع ہو تو ایک اجر پھر بھی ملے گا، خطا کی صورت میں بھی اجر ملے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی کوشش کی ہے، محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، لیکن ہو ملتا ہے، اور ایک ہی مسئلے میں رائے مختلف بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک ہی مسئلہ، ایک مجتہد کی رائے کچھ ہو، دوسرے کی کچھ ہو۔ دیکھیے قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ ایک قوم کی کھیتی تھی، اس میں فصل تھی، ابھی فصل پکی نہ تھی، کچی فصل تھی، اور ایک دوسری قوم تھی جس کی بکریاں تھیں۔ رات کے وقت ایک نفشت تھی غنم القوم، رات کے وقت وہ بھیڑ بکریاں کھیتی میں آ پڑی اور ساری کھیتی کو ختم کر دی، اجاڑ دی۔ صبح ہوئی، کھیتی والوں نے مقدمہ دائر کیا کہ ہماری کھیتی کو انہوں نے اجاڑ دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تحقیق کی، تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی کافی نقصان، جتنا نقصان تھا وہ مثلاً بھیڑ بکریوں کی مالیت کا تھا۔ فرمایا ان کا اتنا نقصان ہوا ہے، یہ بھیڑ بکریوں کے حوالے کر، کھیتی والوں کے حوالے کر دی گئی بھیڑ بکری۔ فیصلہ صحیح تھا، جتنا نقصان تھا اتنی تلافی کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے بھی کچھ کہنے کا حق ہے۔ فرماتے بھی فرمانے لگے حضرت ایسا کریں، ابھی کھیتی میں خدمت کرنے کا موقع ہے، پانی دیا جائے، گوڈی کی جائے اور خدمت کی جائے۔ بھیڑ بکری والوں کو کہے کہ زمین کی خدمت کریں، اور کھیتی والوں کو کہیں کہ بکری پاس رکھیں، دودھ دودھ پیتے رہیں۔ جب یہ کھیتی پھر اگے گی، جڑیں ہیں ابھی، جڑیں ہیں کھیتی کی، خدمت کریں، پانی دیں، گوڈی کریں۔ جب یہ کھیتی اپنے عروج کو پہنچ جائے گی تو کھیتی والوں کو کھیتی دے دے، بھیڑ بکری والوں کو بکری دے دے، ان کا بھی نقصان ان کا بھی نقصان۔ رب تعالیٰ فرماتے فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے طرفین کے حق میں جو مفید بات تھی وہ سلیمان علیہ السلام کو بتا دی۔ وہ فیصلہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے،
قرآن میں مذکور ہیں دونوں باتیں، تو معلوم ہوا کہ ایک ہی سلسلے میں فیصلہ حاکم کا مجتہد کا مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے دو صحابی سفر میں تھے، مثلا ظہر کا وقت آیا، نماز کے لیے پانی تلاش کیا نہ ملا، تیمم کیا، نماز پڑھ لی۔